حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جس طرح سے عادل صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ایک بات پھیلائی جا رہی ہے، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اس ٹائم جو ہے وہ استحکام بہت ضروری ہے، اور وہ استحکام جو ہے سیاسی بحران جو ہے وہ بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت جو بھی دعوے کرتی ہے اور وہ ہم دیکھ نہیں رہے کہ وہ دعوے پورے بھی ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے اس کی مثال یہ دیکھ لیں، حکومت نے کہا کہ جو مہنگائی ہے وہ 48% سے جو 2% پر آئے گی، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ تو یہ پھر ماحول آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیسے پیدا ہوگا اور کیسے ملک میں جو ہے سیاسی استحکام آئے گا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر جو حکومت ہے، اگر آپ تین معاملات کو دیکھیں، حکومت کس پوزیشن پر کھڑی ہے، اپوزیشن جو دعوے کر رہی ہے وہ کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کہاں پر کھڑی ہے، ہمیں تینوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ جی، اگر دیکھا جائے تو حکومت کے لیے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کے لیے سیاسی، معاشی، سماجی، اخلاقی تمام جو قدریں ہیں انہوں نے جو پامال کی اور جو اقدامات کیے، اور اس کے بعد ان کے لیے جو سپیس ہے وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ جی، اور حکومت کو اندازہ ہو گیا کہ اگر ہم پارلیمنٹ کا سہارا نہیں ہم لیتے ہیں، یا پارلیمنٹ کا سہارا لینے کے بعد بھی ہم جس پوزیشن پر جاتے ہیں اور ہمیں کوئی سہولیات نہ ملی، اور جس طریقے سے ہمیں دال پلیٹ میں رکھ کے دی گئی، پھر بھی ہم نہیں کھا سکے، پھر بھی ہم گورننس کے حالات بہتر نہیں کر سکے، ہم پاکستان کے بڑے ایشوز کو سولو کرنے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہے کہ ان کے لیے آگے مشکلات بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں، اور جس طریقے سے ان کے اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی وہ الگ پوزیشن لیے کھڑی ہے، اسی طرح دیگر معاملات بھی کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ حکومت، مقتدرہ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ تینوں کی جو اگر ان کے معاملات کا جائزہ لیں تو ایسا لگتا ہے وہ تینوں ہی پی ٹی آئی کے اگینسٹ کرے دکھائی دیتی ہیں، اور اس کا آئندہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے آپ ان تمام کو متحرک آپ کو نظر آئیں گے، دکھائی دیں گے۔ اور خاص طور پہ بھی ایک فیصلہ بھی ہوا، آج سے 2 دن پہلے بھی ہوا، پھر آج بھی ایک میٹنگ ہوئی، ایک اعلیٰ سطحی حکومتی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں بھی یہ طے پایا کہ ہم نے اس میں مزید جو ہے وہ مزید گرما گرمی دکھانی ہے، اور یہ شاید جو منگل کو اجلاس ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی کا، اس میں دیکھیں گے آپ ایک جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ایک قرارداد پاس کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس کا امکان ہے کہ وہ وہاں سے پاس کروائیں گے، تو پھر آپ دیکھیں کہ حالات کدھر جائیں گے۔ وہی ہم نے جو پی ڈی ایم 1 کے دور میں جو میں اکثر بات کرتا ہوں کہ آپ نے پارلیمنٹ بامقابلہ جوڈیشری لا کے ایک نئی روایت کھڑی کی تھی، اور اس میں مجھے لگتا ہے یہ پی ڈی ایم 2 جیسے آغاز ہوا، اور آج پی ڈی ایم 2 کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک اور جو ہے وہ ایک کہانی اور ایک روایت بننے جا رہی ہے کہ وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اگینسٹ ایک قرارداد لے کر آئیں گے، پھر اس پر شور مچائیں گے، اور پھر وہ اسی دن یہ بات کریں گے کہ ہم نے پارلیمنٹ کی بالادستی کو قائم رکھنا ہے۔ عجیب پارلیمنٹ کی بالادستی کو قائم رکھنا ہے، فارم 45 47 کی تو بات نہیں کرتے، لیکن پارلیمنٹ کی بالادستی پر انہوں نے بات کرنی ہے۔ دوسری چیز، مقتدرہ کے جو فیصلے ہیں، جس ابھی عادل ورائی صاحب بات کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ جب یہ وفاقی کیبنٹ کا اجلاس ہوا، اس سے ایک دن پہلے باقاعدہ یہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ اس ایجنڈے میں شامل تھا کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو پابندی اس پر بین کرنا ہے، اور یہ معاملات چل رہے تھے کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا، ایجنڈا شامل کر لیا گیا، اور پھر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی ایجنڈے میں کچھ چیزیں شامل تھی، اس پر بریفنگ دی جانی تھی۔ جو رات کو 11-12 بجے کے دوران کچھ جو ہیں، کچھ جو جسے آپ ثالثی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ ایسے شخصیات شخصیت وہ ایکٹیو ہوئی، انہوں نے رابطے کیے جو اسلام آباد اور کچھ حلقوں میں، اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو فی الحال ڈیلے کر دیا جائے۔ میرے خیال میں اس پوزیشن پہ نہیں جانا چاہیے، حکومت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اور حکومت کو بھی اندازہ ہوا، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کی مخالفت کرتی رہی، تو پوزیشن کسی حد تک بیک فٹ پہ گئی۔ لیکن آج جو اجلاس ہوا ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ وہ دوبارہ آئندہ کیبنٹ کے اجلاس میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آنی چاہیے، کیونکہ وہ ثالثی جو تھا اس کی وہ بھی کوئی کلیئر گارنٹی نہیں دے سکا کہ بانی پی ٹی آئی کہ ہم کس حد تک پوزیشن جو ہے ان کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ تیسرا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ آپ نے آیا، اور اس کے خلاف آپ نے دیکھا کہ خود پاکستان تحریک انصاف یہ فیصلہ لے کر جا چکی ہے کہ ہم نے ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے ایک کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرا سکے، جو ان کی ذمہ داریاں تھیں وہ عمل درآمد نہیں کرا سکے، کھل کر چیف الیکشن کمیشن کے سامنے آ گئی تحریک انصاف، اب اس میں کوئی دوسری چیز رائے نہیں گئی۔ اب تیسری چیز آپ دیکھیں، جو بات کر رہے ہیں کہ یہ حکومت چلی جائے گی، نومبر میں حکومت آ جائے گی، جو اسد قیصر صاحب بات کر رہے ہیں، اس کی وجوہات یہ بتائی جو سامنے آتی ہیں۔ ان کو اندازہ ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب نے سٹیٹمنٹ دی، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر نومبر کے بعد جیسے جوڈیشری میں تبدیلی آئے گی تو پھر الیکشن پر شور مچے گا اور الیکشن کا فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ ان کو بھی اندازہ ہے کہ وہ کس طریقے سے آئے، کون سا چور راستہ تھا یا نہیں تھا، کون سا راستہ اختیار کیا، تو ان کو اندازہ ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر ہم یہ سارا ملبہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا،
کہ جب آپ دیکھیں سپریم کورٹ آف پاکستان ڈیسیژن دینے لگ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ 11 ججز یہ فیصلہ دے رہے ہوں کہ یہ ان کی سیٹیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ملنی چاہیے، اور پھر آپ اس کے اندر سے جو 41 والے معاملات کو لے کر آ جائیں تو اس کے بعد بھی اندازہ ہے کہ یہ معاملہ کدھر جائے گا، لڑائی بڑھے گی۔ یہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان آپ دیکھ لیں، کل انہوں نے وہ بیان رکھا، اگر سارے نقطوں کو ملایا جائے تو اسد کیسر صاحب اس پوزیشن پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارے کیونکہ معاملات بیک فٹ پہ چل رہے ہیں اور ہمیں دیکھنا ہے۔ اور کل کی جو عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی کہ نیوٹرل والی جو بات کر رہے تھے، دیکھیں وہ کیوں آئی؟ ان کو اندازہ ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے میں کوئی بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے، جس کے حوالے سے وفاق بہت ایکٹیو دکھائی دے رہا ہے، مسلسل جو ہے وہ اس پر تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے کو بڑا فیصلہ مزید ان کو نقصان پہنچا سکے، اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو آج جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے جو جوڈیشری کے حوالے سے جو انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو اگینسٹ کیمپین کر رہی ہے ان کے معاملے سے بھی تحقیقات ہو سکتی ہے، تو یہ جو اشارے ملائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر حکومت انتہائی کنفیوز پوزیشن پر کھڑی دکھائی دیتی ہے، وہاں پر تحریک انصاف کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، وہ بھی آنکھیں بند کر کے لگے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو بیانیہ بنانے کی کوشش کری نئے انتخابات کو لے کر، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بیانیہ بنائے یا نہ بنائے، ان کا تو پکا بیانیہ موجود ہے، چاہے وہ یو ٹرن لے یا نہ لے، لیکن مسئلہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہم پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں نا، وہ تو ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین باہر نکلیں گے، بانی پی ٹی آئی خود ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے گی وہ خود یو ٹرن پہ چلے جائیں گے، وہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے۔ جب وہ عدالتوں نے جب میرٹ پر فیصلے کرنے شروع کر دیے، حکومت کو یہ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ اب ہماری کون سنے گا، چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف وہ ہمیں کس حد تک سپورٹ کر سکیں گے، اور حکومت کی صفوں کے اندر اس معاملے کو لے کے بہت جو ہے وہ خوف پھیلایا جا رہا ہے، وہ خوف موجود ہے۔ میری 2-3 حکومتی اعلیٰ عہدیداروں سے بات ہوئی، وہ اتنے خوف زدہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ ہمارے سے بھی نکل گیا، ان کا تو یہ کہنا ہے، ایک بندے نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمیں بھی ایک قسم کی وارننگ دی گئی ہے کہ آپ بھی نکلے میدان میں، کریں بڑے فیصلے، پارلیمنٹ استعمال کریں، جو ہو سکتا ہے آپ کریں اور لے کر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لڑائی کس حد تک آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھتی چلی جائے گی، لیکن یہ معاملہ رک نہیں رہا، آئندہ آنے والے دنوں میں معاملہ بڑھے گا۔ یہ مصدق ملک صاحب بیان دے رہے ہیں ہمیں ہٹا دو ہم ہٹ جائیں گے، یہ صرف ایک وہ عوام کی حد تک ہے کہ ہم نے مذاکرات کی دعوت دی تھی، ایسے ہی تھا جس طرح آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان ایک ایف بی آر کی اجلاس میں بات کر رہے تھے کہ ہمیں ہٹا دو ہم عہدہ چھوڑ دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف جب وہ دھرنے کی بات کرتی ہے، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی سیاسی جماعت اپوزیشن ہو، انہوں نے اپنے مطالبات لیے میدان میں نکلتے ہیں، اپنے پروٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں 83 حلقے کھولے جائیں، اگر وہ ٹریبیونل کا فیصلہ آ جاتا کر لیں، میں ساتھ بتا سکتے ہیں 90 دن یا 120 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیوں نہیں فیصلے کرتے ٹریبیونل کے جو معاملات کو لٹکائے ہوئے، معاملات کو کلیئر کریں۔ حکومت کے لیے ہر جگہ سے پریشان نہیں ہے، کہیں سے ان کو اب وہ کیا کریں گے، اب وہ کریں گے کہ جناب کسی جگہوں سے فچ نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہمیں آپ کلیئرٹی دیں، آپ کی جو اکنامک پوزیشن ہے وہ کہاں سٹینڈ کھڑی دکھائی دے، ان کے جو ہمارے فائنانس ڈویژن نے جو ان کو بریفنگ دی ہے وہ کامیابی نہیں ہو سکتی، ان کو بھی جی کامیابی نہیں ہو سکتی۔